بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سبق 193 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 158 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں عقل کے مظاہر کو بیان کیا گیا، عقل کے ذریعے کمال انسانی کا حصول، متعلقہ علمی مطالب اور شارحین کافی کے نظریات بھی بیان ہوئے۔ اس درس میں ادوات استفہام کا مفہوم ذکر ہونے والا ہے، عقلی بصیرت کے مظاہر ذکر ہوں گے، سلوک الی اللہ کی اہمیت اور خواہشات نفس وغیرہ سے چھٹکارا بھی بیان ہونے والا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کے متعلق گفتگو جاری ہے۔ انسان کا ستون اور اساس و بنیاد عقل کو قرار دیا گیا ہے، اس کے مظاہر بیان کیے گئے۔ اس کے متعلق جناب ملا صدرہ کے کلام کا تتمہ موجود ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے سب سے پہلے فرمایا، جس طرح ایک عمارت کی مضبوطی اس کے ستون پر موقوف ہوتی ہے، اسی طرح انسانی شخصیت بھی ایک بنیادی ستون پر قائم ہے۔ یہ تشبیہ نہایت بلیغ ہے۔ اگر ستون گر جائے تو چھت باقی نہیں رہتی، دیواریں محفوظ نہیں رہتی، پوری عمارت منہدم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر عقل تباہ ہو جائے تو ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، اخلاق ختم ہو جاتے ہیں، علم بے فائدہ ہو جاتا ہے، عبادت روح سے خالی ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک فلسفیانہ اصول بیان کرتے ہیں، ہر موجود کی ایک اصل ہوتی ہے، اسی اصل سے اس کے تمام آثار، صفات، افعال اور کمالات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ فلسفے میں اسے المبدأ المنشأ للآثار کہا جاتا ہے۔ ینشأ منہ فروع احوالہ، فروع پر توجہ ضروری ہے۔ عقل بذات خود مقصد نہیں بلکہ عقل ایک جڑ ہے، اور اخلاق، علم، تقوی، حکمت، صبر، عدل، رحمت، یہ سب اس کے پھل ہیں۔ درخت کی جڑ صحیح ہو تو پھل بھی اچھے ہوں گے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی حدیث کے اس حصے کی دقیق فلسفیانہ تشریح فرماتے ہیں کہ امام نے محض 3 استفہامی الفاظ ذکر نہیں کیے بلکہ علم و معرفت کے 3 بنیادی ابواب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا کیف، لما اور حیث استفہام اور سوال کے الفاظ ہیں جن میں سے ہر ایک کے ذریعے ایک خاص قسم کی معرفت حاصل کی جاتی ہے۔ اسی طرح ما، ایو، این، کم اور ان جیسے دوسرے استفہامی الفاظ بھی ہیں۔ کیفا کے ذریعے کسی چیز کی ثابت اور قائم رہنے والی کیفیت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ لما کے ذریعے کسی چیز کے وجود کی علت، سبب اور عامل دریافت کیا جاتا ہے۔ حیثو کے ذریعے کسی چیز کی جہت، سمت اور رخ معلوم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ما کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت ماہیت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، خواہ وہ حقیقت خارجی کے اعتبار سے ہو یا صرف اس کے مفہوم اسمی کے اعتبار سے۔ ایو کے ذریعے اس امتیازی وصف کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے جو کسی چیز کو دوسری چیزوں سے ممتاز کرتا ہے، خواہ وہ امتیاز ذاتی ہو یا عرضی ہو۔ اور کم کے ذریعے کسی چیز کی مقدار یا تعداد دریافت کی جاتی ہے۔ ایو یعنی فاصلے ممیز، یہ منطق کی اصطلاح ہے۔ ایو اس امتیازی وصف کے بارے میں سوال ہے جو کسی چیز کو دوسری چیزوں سے الگ کرتا ہے۔ کون سا انسان، کون سا علم، کون سا ایمان۔ ذاتی اور عرضی کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ذاتی جیسے انسان حیوان ناطق ہے اور عرضی جیسے عالم، فقیہ، محدث، یہ ذاتی صفات نہیں۔ امام نے فرمایا فعلم بذلک کیف ولما وحیث، یہ 3 الفاظ صرف 3 سوال نہیں بلکہ تمام انسانی معرفت کے دروازے ہیں۔ گویا عاقل انسان ہر چیز کے متعلق جانتا ہے، وہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کس طرف ہے اور کس سے ممتاز ہے، کتنی ہے۔ یہی جامع معرفت ہے۔ عرفاء کے نزدیک یہ سوالات صرف اشیاء کے متعلق نہیں بلکہ سالک کی اپنی ذات سے متعلق بھی ہیں۔ ما انا، میں حقیقت میں کون ہوں، لما خلقت، مجھے کیوں پیدا کیا گیا، کیف اسیر، مجھے سلوک کس طریقے سے کرنا ہے، حیث اتوجہ، میری توجہ کس طرف ہونی چاہیے۔ جب ان سوالات کے صحیح جواب مل جائیں تو معرفت نفس، معرفت رب کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں
جان لو کہ امام نے پہلے یہ حقیقت بیان کی کہ انسان کی اصل اور اس کی بنیاد ہر چیز میں جس سے اس کے تمام احوال پیدا ہوتے ہیں، جس کی طرف وہ بازگشت کرتا ہے، عقل ہے۔ پھر اس حقیقت کو عقل کے آثار، اس کے لوازم اور اس امر کے ذریعے واضح فرمایا کہ عقل ہی انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے، وہی اس کی رہنما اور اس کے حق میں یا اس کے خلاف حجت ہے، وہی انسان کو اشیاء کو ان کی حقیقی صورت میں دیکھنے کی بصیرت عطا کرتی ہے، وہی علم و رحمت کے دروازوں کی کنجی ہے۔ لیکن یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب عقل کو تقویت اور تائید حاصل ہو۔ پھر امام نے فرمایا یہ تائید صرف نور کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ وہ نور جس سے عقل کا جوہر قوت پاتا ہے، جس کے ذریعے وہ کامل ہوتا ہے، اپنے کمال کو پہنچتا ہے، اور جو عالم ملکوت اعلیٰ کی جنس سے ہے، وہ اس مادی دنیا کی حصی روشنیوں میں سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر چیز صرف اس چیز سے قوت حاصل کرتی ہے، کمال پاتی ہے، غذا لیتی ہے جو اس کی اپنی جنس اور سنخ سے ہو۔ لہذا ضروری ہے کہ یہ نور بھی ان ملکوتی انوار میں سے ہو جیسے علم، حفظ، ذکر، فطانت اور فہم، اور ان 5 نورانی صفات کے باہمی فرق کو بیان کیا گیا ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں، پھر امام نے یہ بیان کرنے کے بعد کہ انسانی عقل کی تائید صرف علم اور معرفت کی جنس سے ہونے والی چیز کے ذریعے ہوتی ہے، یہ بھی واضح فرمایا کہ وہ عقل جو علمی بصیرت کے نور سے مؤید ہو جائے، یعنی اللہ تعالی اور روز آخرت کی معرفت سے روشن ہو، اسی کے ذریعے انسان اللہ کی طرف جانے والے راستے پر ہدایت پاتا ہے اور جہنم سے نجات، دردناک عذاب سے خلاصی حاصل کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ اس عذاب کی اصل وجہ یہ ہے کہ بندہ عالم رحمت و رضوان سے دور ہو جائے اور خواہشات نفس کی وجہ سے حق سے پردے میں چلا جائے، یہاں تک کہ عالم غضب اور آتش عذاب کی طرف منتقل ہو جائے۔ پھر امام نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا انسان اسی نور بصیرت کے ذریعے جس سے اس کی عقل کو تائید حاصل ہوتی ہے، آخرت کی طرف سفر کرنے کا طریقہ جان لیتا ہے اور اس سفر کی علت اور مقصد کو بھی سمجھ لیتا ہے، جو انسان کو نقص سے کمال کی طرف، پستی و زوال سے عزت کی طرف، بدبختی سے سعادت کی طرف اور تاریکیوں سے نور کی طرف لے جانے والی محرک اور عامل ہے۔ اسی طرح وہ آخرت کی سمت، اس کی منازل اور اس کے سیدھے راستے کو بھی پہچان لیتا ہے، اور ہدایت دینے والے ائمہ کو گمراہ کرنے والے پیشواؤں سے اور خیر خواہ معلم کو فریب دینے والے گمراہ کرنے والے شخص سے ممتاز کر لیتا ہے۔ گویا عقل کی حقیقی قوت علمی بصیرت بیان ہوئی، لیکن کون سا علم؟ معرفت خدا، معرفت معاد، یہی عقل کا نور ہے۔ یہ نقطہ قرآن کریم کے اسلوب سے بھی ہم آہنگ ہے، جہاں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کو ہدایت کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ عقل کا مقصد صرف دنیاوی تدبیر نہیں، دنیاوی عقل اور نورانی عقل میں فرق ہے۔ دنیاوی عقل تجارت سکھاتی ہے، سیاست اور معاشرت سکھاتی ہے، لیکن نورانی عقل خدا تک پہنچاتی ہے، آخرت کی تیاری کراتی ہے، نفس کی اصلاح کرتی ہے۔ اس کے جو مظاہر ہیں، سب سے بڑا مظہر سلوک الی اللہ، یہ عرفان کی بنیادی اصطلاح ہے۔ سلوک صرف چلنے کا نام نہیں بلکہ روح کا خدا کی طرف تدریجی سفر ہے۔ قرآن کریم اسی کو یوں بیان کرتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، الانشقاق 6۔ انسان کا پورا وجود خدا کی طرف سفر میں ہے۔ جہنم سے بچاؤ۔ جہنم کی حقیقت کیا ہے؟ عذاب کی اصل صرف آگ نہیں بلکہ البعد عن عالم رحم و رضوان ہے، رحمت الہی سے دوری۔ پھر فرمایا الاحتجاب عن الحق، یعنی حق سے پردہ۔ یہی عرفان اسلامی کا نظریہ ہے کہ اصل عذاب فراق حق ہے، جبکہ جہنم کی آگ اسی باطنی حقیقت کا ظہور ہے۔ خواہشات نفس سے چھٹکارا۔ خواہشات نفس انسان کو رحمت سے غضب کی طرف لے جاتی ہیں، یہی قرآن کا مضمون ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ نفس سے کمال کی طرف سفر۔ انسان پیدائشی طور پر بالقوہ کامل ہے، بالفعل نہیں۔ عقل اسے تدریجاً کمال تک پہنچاتی ہے۔ پستی سے شرف کی طرف سفر، یہ صرف معاشرتی عزت نہیں بلکہ روحانی رفعت ہے۔
انسان مادی خواہشات سے اٹھ کر قرب خدا تک پہنچتا ہے، شقاوت سے سعادت کی طرف۔ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، ہدایت سعادت ہے، جہل شقاوت ہے۔ ظلمات سے نور کی طرف سفر، یہ پورے قرآن کا مرکزی استعارہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ظلمات صرف کفر نہیں بلکہ جہل، غفلت، ہوا، تکبر، سب ظلمات ہیں۔ منازل آخرت، نورانی عقل انسان کو یہ بھی بتاتی ہے کہ موت اختتام نہیں بلکہ ایک سفر ہے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اپنے معبود اور اپنے رب کی طرف پلٹنے کا ایک سفر ہے جس کی مختلف منزلیں ہیں، موت، برزخ، قیامت، حساب، صراط اور جنت یا جہنم۔ صراط مستقیم، صراط صرف اخلاقی راستہ نہیں بلکہ وجودی سفر ہے، انسان ہر لمحہ صراط پر چل رہا ہے۔ آئمہ ہدایت کی معرفت، نورانی عقل صرف فلسفہ نہیں سکھاتی بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ہدایت کس کے پاس ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا یعلم ائمۃ الہدات من ائمۃ الضلال، یہ مکتب اہل بیت کے اس اصول کی تائید ہے کہ عقل سلیم انسان کو وحی اور امام حق کی ضرورت تک پہنچاتی ہے، پھر وحی اور امامت اس عقل کی تکمیل کرتی ہیں۔ اس طرح عقل اور امامت ایک دوسرے کی مؤید بنتی ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کی نفی اور تضاد۔ خیر خواہ معلم کی معرفت، نورانی عقل استاد بھی پہچانتی ہے، ہر عالم ہادی نہیں، ہر خطیب ناصح نہیں، ہر داعی مخلص نہیں، اس لیے عقل امتیاز پیدا کرتی۔ گویا عقل کی حقیقی نورانیت کا سرچشمہ معرفت الہی اور ایمان بالآخرت ہے۔ جب عقل اس نور سے مؤید ہو جاتی ہے تو وہ انسان کو اللہ کی طرف سلوک، نفس کی اصلاح، دنیا کی حقیقت، آخرت کی منازل اور سعادت کے راستے کی پہچان عطا کرتی ہے۔ وہ انسان کو نقص سے کمال، پستی سے رفعت، شقاوت سے سعادت اور ظلمت سے نور کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی نور کے ذریعے انسان ہدایت کے پیشواؤں کو گمراہی کے پیشواؤں سے اور مخلص مربی کو فریب دینے والے شخص سے ممتاز کر لیتا ہے۔ عقل کا کامل ترین ثمر صرف علمی مہارت نہیں بلکہ ہدایت، بصیرت، ولایت شناسی اور قرب الہی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس درس میں ادوات استفہام کا مفہوم بیان کیا گیا ہے، عقلی بصیرت کے مظاہر بھی ذکر ہوئے، سلوک اللہ کی اہمیت اور خواہشات نفس سے چھٹکارے کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔